السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم عزیزان گرامی، ایک مرتبہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت میں مصروف تھے کہ آواز آئی غیب سے کہ اے عبد القادر، تم کو بخش دیا گیا ہے، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، اس لیے آج کے بعد جو چاہو کرو۔ تو انہوں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ شیطان ہے۔ شیطان بھاگنے لگا اور بھاگتے ہوئے بھی اس نے ایک اور زبردست حملہ کیا اور کہا عبد القادر، میں نے اس کلمے کے ذریعے، اس حیلے کے ذریعے بہت زیادہ ولیوں کو، عبادت گزاروں کو بہکایا ہے، لیکن تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کی وجہ سے بچا ہوں۔ اور ایک مرتبہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر پر فاقوں پہ فاقے ہیں اور میرا بیٹا خود مشرکین مکہ کی قید میں ہے، لہٰذا کوئی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خلاصی کا کوئی ذریعہ بنائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے مدد طلب کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی چند ہی راتیں گزری تھی اور میں نے بھی اس کے پڑھنے کا معمول بنا لیا، تو آدھی رات کے دن دیکھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، پریشانی بھی ہوئی کہ اس وقت کون آیا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت سالم کھڑے ہیں، ان سے بہت خوشی سے ملاقات ہوئی اور یہ بھی دیکھا کہ ساتھ 40 اونٹ بھی ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یہ کیا ہے؟ تو فرمایا انہوں نے میرے 4 اونٹ ضبط کیے تھے، لہٰذا مجھے موقع ملا تو میں ان کے 40 اونٹ لے آیا۔ تو صبح حضور علیہ السلام کے دربار میں خوشی سے پیش ہوئے اور واقعہ سنا تو انہوں نے کہا بالکل حلال مال ہے، غنیمت ہے، اس کو استعمال کریں، عیش کریں، مزے کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لا حول ولا قوت عجیب فضیلت والا، عجیب و غریب کلمہ ہے، یعنی اتنی پریشانی بیماریوں کا علاج ہے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا، لیکن شرط یہ کہ صدق دل سے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور اس میں سب سے جو کم قسم کی بیماری ہے آخری درجے کی، وہ غم اور ہم ہے۔ غم جس کا سبب معلوم ہو، یعنی بچہ بیمار ہو گیا، بجلی نہیں ہے، یہ وہ فلاں فلاں، جس کا سبب معلوم اس کو غم کہتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں جس کا سبب معلوم نہ ہو، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیٹھا ہوتا ہے، پریشانی سی لاحق ہوتی ہے عجیب و غریب، تو ان کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا ان کے لیے تیر بہدف ہے۔ ایک مرتبہ قیس بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے پاؤں سے مجھے ہلایا پیار کے ساتھ اور فرمایا الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 5 نصیحتیں کی، جن میں آخری نصیحت تھی امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر بالقول لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے عرش عظیم کے نیچے خاص قسم کا خزانہ ہے، اس خزانے سے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ آیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں روایت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو اس کی کفایت کی جائے گی، رہنمائی کی جائے گی، اس کے لیے کافی ہے۔ اور جب بھی بندہ گھر سے نکلتا ہے تو ایک شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بندہ جب یہ دعا پڑھتا ہے وہ شیطان فوراً سے اس سے ہٹ جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یلقى الشیطان من شیطان آخر، دوسرا شیطان اس کو کہتا ہے تمہارے ذمے تو اس بندے کے دل میں وسوسے، اس کو گمراہ کرنا تھا، تم نے تو اس کو چھوڑ دیا، اس سے دور ہو گئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کو کیسے گمراہ کر سکتا ہوں جس کی ہدایت بھی کی گئی ہو، جس کی رہنمائی بھی کی گئی ہو اور اس کی طرف سے اللہ کافی ہو۔
اور لا حول ولا قوت الا باللہ میں بندے کی عاجزی انکساری کا بیان ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی ہے کہ کوئی حرکت نہیں، کوئی قوت نہیں اللہ تیرے سوا، یعنی تیری رضامندی ہوگی تو نیکی کروں گا، تیری رضامندی، تیری طاقت، تیرا ارادہ، تیری مشیت ہوگی تو میں گناہوں سے بچوں گا۔ جب بندہ اس کا کثرت سے ورد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے نیکی کرنا اور اطاعت کرنا آسان فرما دیتے ہیں، اور اس میں نیکیوں کا ایک جذبہ پیدا فرما دیتے ہیں، کیونکہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری بیان کرتا ہے کہ الہی میرے بس میں نہیں کہ میں کوئی نیکی کروں، میرے بس میں نہیں کہ میں کوئی گناہ سے بچوں سوائے تیری رضامندی کے اور تیری اطاعت کے۔ اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھا کریں۔ آپ اگر اس کا وظیفہ کریں، 100 مرتبہ کرتے ہیں تو اس سے فقط 200 مرتبہ کریں، 300 مرتبہ کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کوئی مریض بیمار ہے، اس نے دوائی لی، اگر 1 مرتبہ دوائی سے وہ ٹھیک نہ ہوا تو کیا وہ دوائی چھوڑ دے گا یا وہ دوائی چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں، وہ دوبارہ جائے گا، ٹیکہ بھی لگوائے گا، دوائیاں بھی زیادہ کرے گا۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو زیادہ کر دیں۔ اسی طرح بورنگ کرتے ہیں، 100 فٹ سے پانی نہ نکلا تو آپ 200 فٹ کرائیں گے، 300 فٹ کرائیں گے۔ 100 فٹ سے پانی نہ نکلنے پر آپ بورنگ ترک نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر 100-200 مرتبہ سے آپ کے اس حاجت میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا تو آپ اس وظیفے کو اور بڑھا دیں۔ شیطان کا یہ بہت زبردست حیلہ ہے کہ وہ ذہنوں میں ڈال دیتا ہے اس کلمے سے کچھ نہیں ہوا لہذا کچھ اور کریں، اس لیے آپ اس کی مخالفت کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھا کریں۔ جتنا اس کا اضافہ کریں گے، کثرت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں اور غموں سے دور کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔